کہ مرڈر آف ہسٹری جو کتاب ہے وہ ایک کانٹینٹ انالیسز ہے پاکستان کی جو تاریخی انیکوریسیز ہیں ان کا، کہ موسٹلی پاکستان کی تاریخ جو لوگوں تک پہنچی ہے معاشرتی علوم سے، مطالعہ پاکستان سے، وہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں کہانیاں یا آئیڈیالوجی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹ دور دور تک نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ کہنا پہلی چیز کہ یہ سارا جو سیشن ہو رہا تھا 3 دن کا، یہ بیسیکلی سینٹرڈ تھا لاہور ریزولوشن کے اراؤنڈ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس لاہور ریزولوشن سے پہلے 1940 کے اس سیشن کے اندر پیلسٹین کے اوپر بھی ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی گئی تھی، اڈاپٹ کی گئی تھی، اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے سے جو ہمارا ایک سٹانس تھا پیلستین کے اوپر، اب تک وہی ہے، اور اس کا فائدہ تب بھی وہی ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کے ٹیکسٹ کے اوپر آ جائیں تو اس میں پاکستان کا جو لفظ ہے اس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اس پہ کے عزیز صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہاؤ کین اے اسٹیٹ بی میڈ اپ آف ساورن یونٹس، ایسی کون سی ریاست ہو سکتی ہے جو کہ جس کے جو اندر یونٹس ہیں وہ ساورن ہیں، اور آگے کہتا ہے کہ آر اٹانومس اینڈ ساورن سینونیمس ٹرمز، دا ورڈ فیڈریشن از ناٹ یوز ان دا ریزولوشن۔ تو اس پر عائشہ جلال صاحبہ کی کتاب ہے، کیونکہ اگر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ایسا لٹریچر کوٹ کر رہے ہیں جو کہ پیورلی اینٹی پارٹیشن تھا پاکستان کے کانٹیکس میں، تو ایسا نہیں ہے۔ دا سول اسپوکسمین جو کتاب ہے، جنا دا مسلم لیگ اینڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان، اس کو پرو جنا کتاب کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے کوٹ کروں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کا کنفرمیشن بائس ہے۔ تو وہ اس کے اندر لکھتی ہیں کہ with the constitutional question now effectively in cold storage, Lord Linlithgow turned increasingly towards Jinnah and the League۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک معذرت رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ عرصے سے ولاگس کا سلسلہ منقطع تھا، اور اس کی وجہ میری کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، اور پھر رمضان آ گیا، اور رمضان کی مصروفیات تو آپ کے سامنے رہیں کہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کے سیشنز جو ہیں وہ لائیو ہمارے چینل کے اوپر براڈ کاسٹ ہوتے رہے۔ بہرحال اس دوران بہت سی ایسی چیزیں سامنے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ 23 مارچ بھی گزرا، اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے سیکولر اور لبرل طبقات ہیں ان کی طرف سے پروپیگنڈا ہوا، استوا بھی ہوا، اور انہوں نے جو ہے لاہور ریزولوشن کے اوپر یا پاکستان ریزولوشن کے اوپر اعتراضات کھڑے کیے۔ اس کے علاوہ ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ہی ٹارگٹ کیا گیا، اس پہ انشاءاللہ ایک سیپریٹ ولاگ ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سید مزمل شاہ صاحب جو اس وقت کافی ووکل ہیں، سیکولر لبرل ہیں، وہ 23 مارچ 1940 کے حوالے سے ایک ولاگ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریزولوشن ہے، اول تو اس کے بارے میں جو ہسٹری ہے ہمارے سامنے صحیح طریقے سے نہیں رکھی گئی۔ اچھا، یہ جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقات ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے ہسٹری جو رکھی گئی ہے پاکستان سٹڈیز میں، وہ بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ یہ ایک ایج اولڈ ٹیکٹک ہے کہ آپ اگر کسی بھی حقیقت کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے اعتراضات کھڑے کر دیں تاکہ وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے۔ تو یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو پاکستان سٹڈیز ہے اس کے اندر جو ہسٹری بیان کی گئی ہے اس میں کچھ چیزیں ریالٹی سے دور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کی سب جو ہے بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، جیسا کہ یہ سیکولرز اور لبرلز جو ہیں کلیم کرتے ہیں کہ موسٹلی پاکستان کی تاریخ جو لوگوں تک پہنچی ہے معاشرتی علوم سے، مطالعہ پاکستان سے، وہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس میں کہانیاں یا آئیڈیالوجی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹ دور دور تک نہیں ہے اس میں۔ اور اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہی کرتے ہیں کہ اس کے کچھ پرٹیکولر چھوٹے سے کسی ایسپیکٹ کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں ان لوگوں سے جو کہ ہسٹری کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ پرو ٹو نیشن تھیوری ہیں، یا وہ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور فاؤنڈنگ فادرز کا نظریہ یہ تھا۔ تو اس اینگل سے جو بھی ہسٹری پیش کی گئی ہے اس کے کسی ایک جز کو اٹھاتے ہیں اور اس پہ کچھ اعتراضات کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ یہ پورا معاملہ ہی ڈسپیوٹڈ ہو جائے۔ تو وہی بات ہے کہ ایک جز کے اوپر آپ اعتراضات کھڑے کریں تاکہ وہ کل ہی ڈسپیوٹڈ ہو جائے، تو یہ ایج اولڈ ٹیکٹک ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی طرح ہوتا آیا ہے، تو اس معاملے میں بھی سید مزمل شاہ صاحب نے جو ہے اس ٹیکٹک کو بڑے خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، اور ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے جو اعتراضات ہیں وہ ویلڈ ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا جو اعتراض انہوں نے لاہور ریزولوشن پہ کیا وہ یہ کہ یہ جو لاہور ریزولوشن ہے یہ تو
23 مارچ کو پیش کی گئی تھی اور 24 مارچ کو یہ اپروو ہوئی. اور اس حوالے سے انہوں نے کے عزیز، مشہور زمانہ کے عزیز، مرڈر آف ہسٹری، اب تو آپ سب جانتے ہوں گے، یہ نام آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی ہمارے سیکولر اور لبرل بھائی ہیں وہ اسی ایک سورس کو کوٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ وہ سورس ہے جو کہ اینٹی ٹو نیشن تھیوری ہے. اور سید مزمل شاہ صاحب نے بھی اسی کو کوٹ کیا، اور بعد میں یعنی یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ میں جو ہے ان بائس سورسز سے آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی سورسز انہوں نے کوٹ کی ہیں وہ ساری وہی سورسز ہیں کہ جو اینٹی ٹو نیشن تھیوری ہیں، یا وہ جو اسلامک پاکستان کو بطور ایک اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ کے عزیز صاحب کا معاملہ اور جیسا کہ عائشہ جلال کا معاملہ ہے. خیر، پہلا جو اعتراض تھا ان کا وہ اسی والے سے انہوں نے کے عزیز صاحب کو کوٹ کیا کہ جو لاہور ریزولوشن کی ڈیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے پہلے تو. لیکن سارا پاکستان آج تک غلط تاریخ پہ اس کو مناتا رہتا ہے اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ سچ کیوں نہیں بیان کرتے آپ. تو پہلی چیز یہ کہ تاریخ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہم منا رہے ہیں 23 مارچ، تو یہ درستی نہیں ہے، ہمیں 24 مارچ کو اس کو منانا چاہیے تھا. تو یہ بھی ایک مطلب بھونڈا سا اعتراض ہے بھائی. آپ خود جب اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو یہ ریزولوشن پیش کی گئی ہے اور 24 مارچ کو اپروو ہوئی ہے، تو 23 مارچ کو بھی یعنی آپ اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ریزولوشن پیش کی گئی اور اس کے بعد 24 مارچ کو اگر اپروو کی گئی ہے تو پیش کیا جانا بھی تو ایک ہسٹوریکل ایونٹ تھا، جس کو اگر کوئی کمیموریٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اعتراضات اس پہ جو ہے اعتراض کھڑا کر کے یہ کہنا کہ دیکھیں جی پوری ہسٹری ہمیں غلط بتائی گئی ہے، اگین یہ جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہسٹری میں اگر اس طرح کے کوئی ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ہسٹری پیش کی گئی ہے یا پریزنٹ کی گئی ہے یا خاص طور پہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ہسٹری پیش کی گئی ہے وہ 100% درست ہو. ہم بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اس کل کو ہی آپ جو ہے بالکل نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بات حل ہوگی، مسئلہ حل ہو گیا کہ 23 کو ٹھیک ہے پیش کی گئی. آپ خود مان رہے ہیں کہ 23 کو پیش کی گئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اسی کو ہر سال جو ہے یاد کرتے ہیں، تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. نیکسٹ جو ان کا اعتراض تھا وہ اس پہ تھا، اور بڑا وہ انٹرسٹنگ اعتراض تھا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ لاہور ریزولوشن پیش کی گئی تھی تو وہ جو اجلاس تھا یا جو بھی مسلم لیگ کا ایک جنرل سیشن تھا وہ اسی پر سینٹرڈ نہیں تھا. یہ بات غلط ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہم سے حقائق چھپائے جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا پہلی چیز کہ یہ سارا جو سیشن ہو رہا تھا 3 دن کا یہ بیسیکلی سینٹرڈ تھا لاہور ریزولوشن کے اراؤنڈ، یہ بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب اگر اس پہ سینٹرڈ نہیں بھی تھا تو یہ تو بات کلیئر ہے نا کہ لاہور ریزولوشن اس اجلاس میں پیش کی گئی. ہاں، اس کے علاوہ اس کے اندر فلسطین کے اوپر بھی ایک ریزولوشن پیش کی گئی جس کا انہوں نے مذاق اڑایا. بائی دا وے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہی ہم اس ڈگر پہ چل رہے تھے کہ ہمیں امت مسلمہ کا درد جو ہے ستا رہا تھا. تو یہ تو ان کے نظریات ہیں، وہ تو اکثر اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پرواہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے پروونسز میں کیا ہو رہا ہے. اس لاہور ریزولوشن سے پہلے 1940 کے اس سیشن کے اندر پیلسٹین کے اوپر بھی ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی گئی تھی، اڈاپٹ کی گئی تھی. اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے سے جو ہمارا ایک سٹانس تھا پیلسطین کے اوپر اب تک وہی ہے، اور اس کا فائدہ تب بھی وہی ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. خیر، اب اس پہ ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ دیکھیں جی یہ لاہور ریزولوشن کے اوپر سینٹرڈ نہیں تھا اجلاس اور یہ حقائق آپ کو نہیں بتا رہے. ہینس پرووڈ، کیا پروو کر رہے ہیں بیسیکلی، یعنی اس بیس پہ یہ پروو کرتے ہیں کہ جی پوری ریزولوشن ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہسٹری آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے. تو اب اس پہ آپ اعتراض کی آپ نوعیت کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر اس ریزولوشن کی طرف انہوں نے جو ہے تھوڑی بات کی کہ دیکھیں یہ ریزولوشن جو ہے اس کے اندر پاکستان کا تو نام ہی نہیں ہے. جب پاکستان کا اس کے اندر نام ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے جو ہے اسے پاکستان ریزولوشن کہہ رہے ہیں. تو اس کے ٹیکسٹ کے اوپر آ جائیں تو اس میں پاکستان کا جو لفظ ہے اس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے. obviously بات یہ ہے کہ 1940 میں ریزولوشن پیش ہو رہی ہے، پاکستان کا تو معاملہ پھر کچھ عرصے بعد جا کے سامنے آیا تھا نا. لیکن یہ بات تو کلیئر تھی
کہ مسلم لیگ کی اسٹرگل جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اس کے بعد کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہمیں جو ہے مسلمانوں کے لیے چاہیے، اور مسلمانوں کا ایک جداگانہ تشخص ہے، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں برٹش سے. تو یہ بات اسٹیبلش ہونا ضروری تھی. تو ضروری تو نہیں ہے کہ پاکستان کا نام ہی ہو تو تب بھی اسے ہم پاکستان ریزولوشن کہیں، وہ تو اس نسبت سے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ وہ ریزولوشن تھی جس کے بعد ہونے والی جو اسٹرگل تھی وہ پاکستان پر منتج ہوئی. تو اس میں اسے پاکستان ریزولوشن کہنے سے کیا مطلب فرق پڑ جاتا ہے؟ اگین مطلب ایک اعتراض جو ہے وہ بھونڈا سا اعتراض ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے ٹیکسٹ کو جو ہے فوکس کیا کہ دیکھیں جی اس کے اندر ایک اسٹیٹ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اسٹیٹس کا ذکر ہے. اس پہ کے عزیز صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہاؤ کین اے اسٹیٹ بی میڈ اپ آف ساورن یونٹس، ایسی کون سی ریاست ہو سکتی ہے جس کے جو اندر یونٹس ہیں وہ ساورن ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ آر اٹانومس اینڈ ساورن سینونیمس ٹرمز، دا ورڈ فیڈریشن از ناٹ یوز ان دا ریزولوشن. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ کلیئرٹی زیادہ ہونی چاہیے تھی، وہ کلیئرٹی نہیں تھی. اور اس پہ پھر انہوں نے جو ہے اپنا ایک آرگومنٹ بلڈ کیا کہ اصل میں جو ہے سارا معاملہ جو یہ تھا کہ، اور خاص طور پہ عائشہ جلال کو انہوں نے کوٹ کیا، سول اسپوکس مین کی جو آتھر ہیں، کہ لارڈ لنلتھگو جو تھے وہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ کانگریس کی طرف سے چلی ہے اس کے خلاف ایک اور جو ہے ایک ویٹ ڈلے دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کا، تاکہ اس ایشو سے جو ہے توجہ ہٹے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے باقاعدہ لارڈ لنلتھگو جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا قائد اعظم کو، اور قائد اعظم نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا. تو ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمیں پریشانی لاحق ہونی چاہیے. اگر آپ ایک اسٹرگل میں ہیں اور آپ لیڈ کر رہے ہیں ایک اسٹرگل کو، اور اگر آپ کو سپورٹ ملتی ہے کہیں سے بھی تو آپ وہ سپورٹ لیں گے. اس لیے عین ممکن ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں کلیئر نہیں کی گئی تھیں. لیکن جو موقف تھا مسلم لیگی رہنماؤں کا وہ تو بالکل واضح تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل واضح تھا، اور اس میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ذرا تفصیل سے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس وقت کیا اسپیچ کی تھی. یعنی اس اسپیچ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیا موقف لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین کے اوپر کہ بڑی طویل یہ تقریر ہے، اور اس کے اندر بار بار انہوں نے اسلامی تشخص کی بات کی ہے. اس کا جو اینڈ پارٹ ہے جہاں پہ وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اسے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ٹھیک ہے ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. اس کی تشریح تو بہرحال رہنماؤں نے کرنی تھی نا، مسلم لیگ کے رہنماؤں نے، تو وہ تشریح جو کی ہے وہ کیا ہے وہ بالکل واضح ہے. تو اب دیکھیں قائد اعظم کا جو ایڈریس ہے اس کا آخری پارٹ میں آپ کے سامنے پڑھ جاتا ہوں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو یو ریئلائز دیٹ یو کی ناٹ گیٹ فریڈم اور انڈیپینڈنس بائی میئر آرگومنٹس. تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. آئی شوڈ اپیل ٹو دا انٹیلیجنسیا. دا انٹیلیجنسیا ان آل کنٹریز ان دا ورلڈ ہیو بین دا pioneers of any movements for freedom. What does the Muslim intelligentsia propose to do? I may tell you that unless you get this into your blood, unless you are prepared to take off your coats and are willing to sacrifice all that you can and work selflessly, earnestly and sincerely for your people, you will never realize your aim. Friends, I therefore want you to make up your mind definitely, and then think of devices and organize your people, strengthen your organization and consolidate the Muslimans all over India. مسلمانوں کو جو ہے organize کرو. I think that the masses are wide awake. They only want your guidance and your lead. Come forward as servants of Islam. Come forward as servants of Islam. ٹھیک ہے، یہ بات کون کر رہے ہیں؟ ایک قائد اعظم جو ہے اپنی اسپیچ میں کہہ رہے ہیں جب لاہور ریزولوشن کو پاس کیا گیا، آرگنائز دا پیپل اکنامکلی، سوشلی، ایجوکیشنلی اینڈ پولیٹیکلی، اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو ول بی اے پاور دیٹ ول بی ایکسیپٹڈ بائی ایوری باڈی. اس اسپیچ سے کوئی ہلکا سے بھی شائبہ لاحق ہو رہا ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کی جداگانہ تشخص سے دستبردار ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ وہ چاہتے ہیں؟ تو یعنی اس بات کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں جی اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کلیئر نہیں تھا. اس میں واضح نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے سینٹر کیسے ہوگا، سینٹر کا کیا ریلیشن شپ ہوگا جو بھی پروونسز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے، بعد میں چیزیں واضح ہوئیں، لیکن بہرحال اس بات میں اب کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو لاہور ریزولوشن تھی وہ بیسیکلی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر جو بھی اسٹرگل رہی مسلم لیگ کی وہ سب کے سامنے ہے. میں یہاں پہ جو ہے ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوٹ کروں، آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم نے اس کے بعد جو بھی اسپیچز کی اس کے اندر کیا بات کہی اور کس بیس پہ جو ہے اس موومنٹ کو آگے لے کے وہ بڑھے.
تو یہ بالکل بھی اگین یعنی اس اعتراض کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. پھر ایک اعتراض جو کہ بار بار ان سب لوگوں کی طرف سے آتا ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ اعتراض آیا ہے اور بار بار اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے, لیکن نہ جانے کیوں وہ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی بعد میں جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیبنٹ مشن پلان بھی تو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب کیبنٹ مشن پلان جو تھا اس کے اندر بالکل یہ بات جو ہے مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ کی تھی اور قائد اعظم نے بھی ایکسیپٹ کی تھی کہ ہم جو ہے اگر اس کو 3 پروونسز میں جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, ایک ہندو میجورٹی کا پروونسوں کا بڑا, ایک اور 2 جو ہے وہ مسلمانوں کے پروونسز ہوں گے, تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات پہ کہ ٹھیک ہے یہ یونائٹیڈ ہی انڈیا جو ہے وہ یونائٹیڈ ہی رہے, لیکن اس کے 3 پروونسز بن جائیں, ایک فیڈریشن کی طرح کی ایک ارینجمنٹ تھی. تو قائد اعظم نے کیونکہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اچھا بعد میں جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ایک نہرو نے کیونکہ ایک پریس کانفرنس کر دی تھی, اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا. لیکن یہ بھی سید مزمل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میتھ ہی ہے, اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس پہ بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا دلیل ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن پہلے ذرا کیبنٹ مشن پلان کے اوپر جو ہے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کیونکہ ایکسیپٹ کر لیا تھا اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ کوئی سیپریٹ ہوم لینڈ نہیں چاہتے تھے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, بلکہ شاید ان کو پتہ ہی ہوگا سید مزمل شاہ صاحب کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کو سنتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس کو اسی لیے ایکسیپٹ کیا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک آپٹ آؤٹ کلاز موجود تھی. وہ آپٹ آؤٹ کلاز کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ 10 سالوں کے بعد, یعنی اگر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو 10 سالوں کے بعد کسی بھی پروونس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے جو ہے اپنی ریکویسٹ پٹ اپ کریں, اور ان کی اگر ان کے پاس میجورٹی ووٹ, ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اندر میجورٹی ووٹ ان کو ملتا ہے تو وہ اس سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز قائد اعظم رحمۃ اللہ کے سامنے تھی, اس لیے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا. اور دوسری جو بڑی وجہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ اس وقت جو ہے برٹش کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب یہاں سے جائے گا, اور اس صورت میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ کے سامنے یہ پلان پیش کیا گیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک بیٹر ڈیل ہے مسلم امہ کے لیے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جیسے ہی ان کو اس بات پہ شک ہوا کہ جو کانگریس ہے وہ اس حوالے سے کوئی صحیح موقف نہیں رکھتی, کلیئر موقف نہیں رکھتی, وہ فوراً جو ہے اس سے بیک آف کر گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے فل فلیش طریقے سے وہی سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات جو ہے اس کو لے کر موومنٹ کو آگے بڑھایا. تو یعنی یہ بات بہت بار بار بتائی جا چکی ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کو اسی لیے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, اور کوئی ریزن نہیں تھا کہ وہ کیوں اس کو ایکسیپٹ کرتے. لیکن باوجود اس کے یہ بات جو ہے بار بار جو ہے کھڑی کی جاتی ہے کہ جی نہیں, کیونکہ کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, اس لیے قائد اعظم کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے, وہ کوئی مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ قائم کرنا نہیں چاہتے تھے, وہ تو ایک نیشن اسٹیٹ چاہتے تھے, یا وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ جو ہے انڈیپینڈنس حاصل کریں اور ڈیوائڈ کریں انڈیا کو. تو خاص طور پہ عائشہ جلال جو ہیں ان کا تو یہی موقف ہے, اور خاص طور پہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے تو سید مزمل شاہ صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی میں جو آپ کو سورسز جو ہیں کوٹ کر رہا ہوں تو یہ تو ان بائس سورسز ہے, تو یہ کیسے ان بائس سورس ہے کہ عائشہ جلال کو وہ کوٹ کر رہے ہیں جو کہ کلیئرلی اس بات کو ڈینائی کرتی ہیں. اور ان کے بارے میں جو ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد جو کہ جنا بک کے آتھر بھی ہیں, وہ اس پہ بڑا واضح جو ہے ایک موقف اپنا رکھتے ہیں, وہ آپ سن سکتے ہیں آپ اس کلپ کے اندر. آپ عائشہ جلال سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں جو آرگیو کرتی ہیں کہ قائد اعظم ڈid not want partition. So is it that is actually وہ سب سے بڑا فالس کلیم ہے, اور میری کتاب جنا کی آئے گی نا تو اس کے اندر I will see what happens once the book is out. سر تھوڑے اسپوائلرز دے دیں کہ نہیں اسپوائلرز کیا ہے کہ نہیں یار, I think پوری ڈیٹیلز مانگ لو تو کتاب پھر کیوں پڑھیں گے لوگ, وہ اسی پروسیس پہ جائیں گے. بات سنیں کہ اس نے جو جناح صاحب کی ایکچوئل سپیچز ہیں نا وہ کہیں ریفر ہی نہیں کی. ایک ہوتا ہے کوٹ کرنا, ایک ہوتا ہے سائٹ کرنا, جہاں پہ اس کے بالکل برعکس انہوں نے بار بار کہا کہ وی وانٹ پارٹیشن آف انڈیا اینڈ وی وانٹ پاکستان, اینڈ پاکستان کبھی بھی کس صورت میں بھی انڈیا کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اور اگر آپ وہ ساری سپیچز کرتے ہیں وداؤٹ فاؤنڈیشن یہ کلیم کر دیں تو وہ پتہ نہیں اسکالرشپ ایک ایکیڈیمک
بندے کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو جن کو یہ بار بار کوٹ کرتے ہیں، جناح کے جو آتھر ہیں، جناح بک کے جو آتھر ہیں، وہ اس حوالے سے خود بھی وہ سیکولر ہیں اور لبرل ہیں، لیکن وہ آنیسٹ سیکولر لبرل ہیں اور وہ بات سچی کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس حوالے سے عائشہ جلال کے حوالے سے کیا بات کہی ہے وہ بھی آپ سن لیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس قسم کی وہ ان بائسڈ سورس جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں. چلیں ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے بات کی کہ جی یہ جو نہرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور مسئلہ بگڑ گیا، تو یہ بھی مطلب ایسے ہی، یعنی ایک اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کیبنٹ مشن پلان سائن ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک یونائٹڈ انڈیا کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا اور کہا گیا اس کلیم کو کہ ہم ہندوستان کی یونین کے ساتھ ہی رہیں گے، اور یہ مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن بعد میں جواز یہ بنا کہ دراصل نہرو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہندو گورنمنٹ نہیں ہوگی اور ہندو میجورٹیرینزم نہیں ہوگا، جس کو اشتیاق صاحب بھی ریفیوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مرڈر آف ہسٹری کے اندر آپ کو جس طرح سے پہلے بتایا کہ عزیز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ نہرو صاحب نے یہ بات کی تھی. تو یہ بات بڑی عجیب ہے، سید مظفر شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ انہی کے فیوریٹ جو ہیں ابوالکلام آزاد، جن کو اکثر یہ کوٹ کرتے ہیں اور اس پہ کافی ولاگس بھی انہوں نے کیے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا. یہ ان کی جو مشہور کتاب ہے انڈیا ونز فریڈم، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کیا، تفصیل سے اس بات کو کھولا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ now happened one of those unfortunate events which changed the course of history. یعنی اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ہوا کیا تھا، آخر کیوں مسلم لیگ اور قائد اعظم جو تھے وہ کیبنٹ مشن پلان سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو یہ دیکھیں اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹمنی ہے اس بندے کی طرف سے جو اس وقت جو ہے کانگریس میں مطلب کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا اور یہ سارے پروسیس کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ now happened one of those unfortunate events which changed the course of history. On the 10th July, Jawaharlal held a press conference in Bombay in which he made an astonishing statement. Some press representatives asked him whether, with the passing of the resolution by the AICC, the Congress had accepted the plan in toto, including the composition of the interim government. Jawaharlal, in reply, stated that Congress would enter the Constituent Assembly completely unfettered by agreements and free to meet all situations as they arise. Press representatives further asked if this meant that the cabinet mission plan could be modified. یعنی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کیبنٹ مشن پلان جس پہ اگریمنٹ ہو رہا ہے کہ اس کو بعد میں موڈیفائی بھی کیا جا سکے گا؟ تو اس پہ جواہر لال نہرو جو ہیں انہوں نے کہا کہ he replied emphatically that the Congress had agreed only to participate in the Constituent Assembly and regarded itself free to change or modify the cabinet mission plan as it thought best. یعنی ابھی ہم صرف اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہم جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہم چینج بھی کر سکتے ہیں کیبنٹ مشن پلان کو. یعنی وہ اتنا بڑا معاملہ ایگریڈ اپون ہوا ہے اور جس کے اوپر مسلم لیگ نے بھی ہاں کی ہے اور قائد اعظم نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا ہے. نہرو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اگر موقع ملا تو ہم اسے چینج بھی کر دیں گے. اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قائد اعظم جیسا مدبر رہنما وہ ابھی پھر بھی جو ہے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرتا؟ تو انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے فل فلیش طریقے سے اپنی اس موومنٹ کو آگے بڑھایا جو وہ لے کے چل رہے تھے. تو دیکھیں یہ بات اب کتنی واضح ہے اور یہ ابوالکلام آزاد خود اس کی جو ہے گواہی دے رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ ایونٹ ہوا تھا جس کے بارے میں سید مزمل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایونٹ جو ہے مطلب اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو خیر کنکلوڈ کرتے ہیں ہم اس ولاگ کو. مسئلہ وہی ہے جو اینڈ میں پھر سید مزمل شاہ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا اور یہ جتنے بھی وہ لوگ جو مٹیریلسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں جو کہ انہوں نے کوٹ کی ہے کہ ہسٹری کے حوالے سے ان کا نظریہ کیا ہے. وہ یہ ہے جو انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کو جو ہے کوٹ کیا کہ وی آر ناٹ میکرز آف ہسٹری، وی آر میڈ بائی ہسٹری. تو جب یہ آپ کا نظریہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایک موومنٹ چلی، اس کے فاؤنڈنگ فادرز جو تھے وہ کیا سوچ رکھتے تھے، لوگوں نے ان کا کیوں ساتھ دیا، لاکھوں لوگوں نے جانیں کیوں دی. یہ میٹر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. میٹر یہ کرے گا کہ ہسٹری جو ہے وہ کیا ڈکٹیٹ کر رہی ہے اور ہسٹری کے حوالے سے جو ہے کیا آؤٹ کم ہونا چاہیے. جبکہ
اصل مسئلہ یہ ہے کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہم میٹر کرتے ہیں, انسان میٹر کرتے ہیں, انسان ہی ہسٹری کو میک کرتے ہیں, اور پھر لکھنے والے بھی اس ہسٹری کو پرزرو کرنے والے بھی اس ہسٹری کو انسان ہی ہوتے ہیں. یہ ہسٹری ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتی. ہو از ہسٹری. ہسٹری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو ہمیں چلا رہی ہوتی ہے. تو اصل مسئلہ ان کا یہی ہے, اور لبرلز اور سیکولرز کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اس بات کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ہمارے, ان کی کیا سوچ تھی, وہ کس لیے پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے, انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا مسلمز آف انڈیا کے سامنے, کیا سوچ انہوں نے پیش کی تھی. اس بات کو وہ بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. اس سے بالکل جو ہے بلکہ اس کو جو ہے اگنور ہی نہیں کرتے, بلکہ اس کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر کہ لاکھوں لوگوں نے جانیں کیوں دی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے گھروں کو کیوں چھوڑا. یہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ جو اس موومنٹ کے لیڈرز تھے ان کا نظریہ کیا تھا, وہ کیا سوچ رکھتے تھے. اور پھر جیسے پاکستان بنا اور اس کے بعد پھر فاؤنڈنگ فادرز نے ہی مل کر جو ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن کو پاس کیا, اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ 1973 میں جا کے وہ کانسٹیٹیوشن بنا جو کہ ایک اسلامی اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن تھا. اس لیے وہ اس ساری بات کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہسٹری سے کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں نکال کر لے آتے ہیں کہ جی کیونکہ دیکھیں جی ہسٹری میں ایسا ہوا تھا, اور قائد اعظم جو تھے وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے, اور یہ کچھ ملاؤں نے جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی اور اس جیسے لوگ جو تھے انہوں نے جو ہائی جیک کر لی یہ موومنٹ, اور جو ہے وی اینڈڈ اپ ہیئر. تو یہ کیونکہ جو ہسٹری کے اندر جو ہے ہم نے کیونکہ ہسٹری بڑی زبردست طریقے سے پڑھ لی ہے, اس لیے اب ہماری بات مانی جائے. تو حضرت بات یہ ہے کہ ہسٹری صرف آپ نے نہیں پڑھی ہے, اور صرف کے عزیز صاحب ہی ہسٹورین نہیں ہیں, بلکہ اور بھی ہسٹورین یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صفدر محمود بھی ہیں, اور بھی ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اس پورے جو ہے معاملے کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. ان کو بھی تو پڑھیں آپ, تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ دوسرا ویو کیا ہے ہسٹری کا. تو زیادہ تر جو عام طور پر ڈسکشن ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو ہم بھی اس ہسٹری کے حوالے سے ایک اصول آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے, جتنے بھی ہسٹوریکل انالیسس کے اوپر جو ٹیکسٹ موجود ہے اس وقت, جو اس کے اوپر علم موجود ہے, وہ اس بات پہ متفق ہے. یعنی تمام جو لوگ جنہوں نے اس کے اصول مرتب کیے ہیں ہسٹری کے حوالے سے, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہسٹری کو انالائز کرنے کے لیے وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں. ہسٹوریکل فیکٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو پرائمری سورسز سے بھی بالکل واضح ہوتے ہیں, یعنی وہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, ان کے اتنے زیادہ ایویڈنسز موجود ہوتے ہیں. تو ان فیکٹس کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں باقی جو ایونٹس اور معاملات ہوتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے. یہی ہسٹری کو انالائز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. اور یہ جو پورا قضیہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس میں ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے؟ اس میں ہسٹوریکل فیکٹ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا وہ یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ صرف اسی مقصد کے لیے آگے بڑھے تھے کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کرنا ہے اور پاکستان کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا ہے. یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور باقی سب جو ایونٹس ہیں وہ اسی کے کانٹیکسٹ میں آپ کو انٹرپریٹ کرنے چاہیے. لیکن سید مزمل شاہ صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس ہسٹوریکل فیکٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے اب وہ ہسٹری میں جا کے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نکال کر وہ یہی چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ پوری کی پوری ہسٹری جو ہے اس کو ہم ڈسپیوٹڈ قرار دیتے ہیں, اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے انہوں نے کریٹ کیے ہیں اس ہسٹوریکل انالیسس میں, چاہے وہ کے عزیز ہوں, چاہے وہ عائشہ جلال ہوں, اور اس پہ کھڑے ہو کر ہم جو ہے ایک سیکولر پاکستان کی بنیاد ڈال دیں. تو یہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر بہرحال نہیں ہونے والا. کوشش کر کے دیکھ لیں, آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جب بھی آپ اس حوالے سے اعتراضات کھڑے کریں گے تو ہم ان کا جواب جو ہے مدلل جواب دیتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.